ان کی توفیق سے ہمیں رمضان مقدس کے مبارک لمحات نصیب ہو رہے ہیں اور اس کے فیوز و برکات بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خلوص دل کے ساتھ اور محبت الہیہ کے جذبات سے سرشار ہو کر اطاعت رسول کے جذبات سے معمور ہو کر رمضان المقدس کا احترام کرتا ہے، روزوں کا انتظام کرتا ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کی بساط بھر کوشش کرتا ہے، نماز تراویح میں مکمل قرآن سننے کا ارادہ رکھتا ہے اور حاضر ہوتا ہے، صرف 8 تراویح پڑھ کر نکل ہی نہیں جاتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو میں نماز تراویح میں مکمل قرآن سن لوں۔ تو ایسوں پر اللہ کریم کا خصوصی کرم ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، خوب رحمت برستی ہے، جوبن پہ ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ فرمایا مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ یہ پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہی مغفرت ہے۔ کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے ہے جو رمضان کا پورا احترام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس کے روزے رکھتے ہیں، روزے کے آداب کو بجا لاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان پر موسلا دھار رحمت برستی ہے۔ اور دوسرے عشرہ میں مغفرت ہی مغفرت۔ آج پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، ذرا ہم غور کریں، اپنے ان 10 دنوں کا، اس عشرہ کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، نظر ڈالیں کہ ہم اس ماہ مقدس کی برکات سے کس قدر مستفید ہو سکتے ہیں، ہم نے کتنا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کا کتنا احترام کیا ہے۔ اگر کیا ہے، روزے سارے رکھے جا رہے ہیں، نماز باجماعت ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوتاہی ہے کہ صرف جمعہ کا روزہ، یہ بہت بڑی کوتاہی، صرف جمعہ کا روزہ رکھ لینا، باقی روزوں کے قریب نہ جانا، تو ہمیں موقع مل جائے گا تاکہ اس عشرہ میں نئے جذبے، نئے بلبلے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس کا نئے عزم کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، اب ہم آتے ہیں تلاوت کردہ آیات کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا باقاعدگی سے سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے، جو صبح کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ تو
میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جمعہ میں بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ جتنا وقت ملا، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی انشاءاللہ گفتگو کی گنجائش ہوگی۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے جوبن جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم۔ حکم سے مراد یہاں نبوت ہے، اور علم یہ علم جو ہے جو انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے ضروری ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے مراد وہ علم ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہی ہم اچھے کام کرنے والوں کو نیک سزا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہاں لفظ اشدہ قابل غور ہے۔ فرمایا جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن، تو یہ جوبن، یہ جوانی، یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کی جسمانی اور عقلی قوتیں پوری طرح نشو و نما پا لیتی ہیں۔ تو اسے عربی میں اشدہ کہا جاتا ہے۔ حکما کے نزدیک، اطباء کے نزدیک یہ 30 اور 40 سال کے درمیانی عرصہ کا نام ہے۔ بہرکیف جب آپ کی فطری صلاحیتیں پوری طرح رونما ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خصوصی نوازشات سے سرفراز فرمایا اور انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا، حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اور علم سے مراد احکام شرعی کا علم ہے یا خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بطور خاص علم تعبیر رویا عطا فرمایا، اور آپ جس خواب کی جو بھی تعبیر دیتے تھے وہ اسی طرح ہو کر رہے۔ یہ اللہ پاک کا آپ پر کرم تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس علم سے بھی نوازا تھا، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات محترم، لیجیے میں تھوڑا سا وہ جو ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ربط دینے کی میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ جب آپ کو عزیز مصر نے قافلہ والوں سے، تجارتی قافلہ سے خرید کر لیا، بہت سارے جواہرات، سونا چاندی، اس کو عنبر کے ساتھ ہم وزن کر کے لے لیا، تو اولاد نہیں تھی، تو اس نے جا کر
اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں۔ تو حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے، اور یہ بادشاہ کے وزیر تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی حسین و جمیل تھے، وجیح و شکیل تھے، بڑے محجبین تھے، چہرہ چمکتا دمکتا، اور دیواروں پر آپ کے چہرے کی چمک ایسے پڑتی تھی جیسے دھوپ پڑتی ہے، جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرکہ حسن و زیبائی بنایا تھا، تو دوستو اب جوان ہو اور حسن بھی کمال کا ہو تو یہ عورتوں کی بھی بہت کمزوری ہے، تو دیکھنا اور پھر دل ہار بیٹھنا یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ گویا کہ آپ عالم شباب کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام راعی بھی آتا ہے اور عرف عام میں مشہور جو ہے وہ زلیخا بھی ہے، اور آپ کو جب دیکھتی ہے تو اپنے اوپر جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہے، بلکہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے گفتگو بھی کرتی ہے کہ آپ بہت حسین ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین بنایا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے کہ ماں کے شکم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے میری صورت بنا دی، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ آپ کی آنکھیں بڑی سرمئی ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھتے۔ فرمایا یہ آنکھیں رب کے دیدار کے لیے، آپ جہاں مرکہ حسن و زیبائی تھے وہاں آپ پیکر حیا بھی تھے، بارے حیا سے آپ کی پلکیں جھکی رہتی ہیں، اور بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تاکہ کوئی عورت دیکھے تو فتنے میں مبتلا نہ ہو، اتنا آپ احتیاط برتتے تھے۔ اگر آپ راتوں کو چلتے تھے تاریکی میں، اندھیرے میں، تو 10 ہاتھ اس طرف روشنی، 10 ہاتھ اس طرف روشنی، 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے۔ یہ تو حسن یوسف ہے جن کو میرے آقا کے نمکدان حسن سے خیرات ملی ہے۔ تو جو تاجدار حسن ہے، جو کائنات حسن کا تاجدار ہے، ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو دنیا میں کوئی کسی کو دل دیتا ہے تو پہلے حسن کی جھلک دیکھتا ہے، تب وہ دل ہار بیٹھتا ہے۔ زلیخا نے پہلے دیکھا،
مصر کی عورتوں نے پہلے دیکھا تو دل دے بیٹھی، میرے آقا تو ایسے حسین ہیں، جس نے دیکھا وہ بھی قربان ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی فدا ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ تھا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، وہ کہتی ہے میں نے آپ کے لیے ایک کمرہ خاص کیا ہے، الگ بستر بنایا ہے، آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے۔ فرمایا تیرا کمرہ جو ہے یہ مجھے رب کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ عقیدہ اور نظریہ پیدا ہو جائے، اور یہ ذہن بن جائے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تو میرے بھائیوں ہم کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، جیسا کہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے، مشروب بھی ہے، ہم ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، لیکن بڑھاتے کیوں نہیں؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی چاہے نہ بھی دیکھ رہا ہو، تو جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، ہم عام طور پہ سفر کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس بھی موجود ہے، تو ہم دیکھیں کہ وہ کھڑے بھی ہیں موقع پہ اور سرخ بتی بھی چل رہی ہے، تو ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ موقع پہ قانون نافذ کرنے والے موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم سرخ بتی بھی نہیں توڑتے، اشارہ بھی نہیں توڑتے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ۔ بس یہی احساس جو ہے انسان کو گرنے نہیں دیتا، انسانی سطح سے حیوانی سطح پر گرنے نہیں دیتا، یہی احساس انسان کو تھام لیتا۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو آمین یہ احساس عطا فرمائے، یہ تقوی عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کی روشنی میں کچھ تفسیری کلمات۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے، کہ ان سے مطلب براری کرے، اپنا مقصد پورا کرے، جو وہ دل میں رکھتی ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ وغلقت الابواب، موقع کی تلاش میں ہے، بھر کے ایک دن اس نے دروازہ نہیں، ابواب دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور بولی حیت لک، بس آ بھی جائیے۔ قال معاذ اللہ، آپ نے اس کے جذبات کو دیکھا، احساسات کو دیکھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اپنے دل میں کیسے جذبات رکھتی ہے۔ چہرے جو ہوتے ہیں وہ دل کے آئینے ہوتے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواج۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواج، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تو میرا محسن ہے، وہ جو تیرا خامد ہے وہ میرا محسن ہے، اللہ اکبر، اور اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھ سے ایسی توقع مت رکھو، تیرا خامد میرا محسن ہے، اس نے مجھے عزت سے، اکرام سے گھر میں رکھا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر بالفرض تیری مطلب براری ہو تو یہ ظلم ہوگا، اور یاد رکھنا ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، ذلت و رسوائی مقدر ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا، چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے بہت بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اور ایک کمرے میں داخل کیا، دروازہ بند، پھر دوسرا دروازہ بند، تیسرا دروازہ بند، کم و بیش 7 دروازے اور تالے لگا لیے تاکہ کوئی